الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ اللقمان، سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے شرک کے حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ کچھ بیان کیا تھا. انشاءاللہ اگلی آیت کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سن چکے حضرت لقمان کے بارے میں. وہ کون تھے اور اللہ نے ان کو
حکمت عطا فرمائی، اس کا حکمت کا بیان بھی آپ کو سنا چکا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، ایک دو باتیں مزید۔ ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں جبکہ اسمارٹ فون، موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، ایپس اس میں کتنی ڈال دی گئیں بچوں تک، اور ان کے ذریعے ان کی ذہن سازی کا مطلب ان کے ذہن کو کس طرف لگانا چاہ رہے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کہلانے والے ہی کچھ لوگ دوسروں کے ایجنٹ، آلۂ کار بن کر چند سکوں کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر، یا خود جن کا ذہن درست نہیں، ایمانی حالت درست نہیں، وہ لوگ دوسروں کا ذہن خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ گھر بیٹھے چلتے پھرتے کوئی جملے ٹک ٹاک کے نام پر، ویڈیو کلپ کے نام پر، ویلاگ کے نام پر بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، گند پھیلا دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے غلط چیز کتنی تیزی سے پھیلتی ہے۔ میرے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ویڈیو کلپ بنائے جا رہے ہیں، آواز چڑھانا، میں جو بول رہا ہوں اسی طرح بولتا نظر آؤں گا، مگر میری آواز بنا کر اپنے الفاظ چڑھانا، اوور وائس یا وائس اوور، پتہ نہیں جو بھی کہتے ہیں، یہ سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ غلط لفظ، غلط جملے چڑھا کر لوگوں کو بدگمان کرنا، میرے بارے میں غلط رائے بنانے کے لیے یہ سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ قرآن کا، حدیث کا، اولیاء کا مذاق اور تمسخر کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کو صرف اپنی کرسی بچانی ہے، مال بنانا ہے، انہیں پرواہ نہیں کہ دین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، کیا کھیلا جا رہا ہے۔
اپنی عزت خود بچانے کے لیے کچھ لوگ جواب دیتے ہیں، سائبر کرائم میں شکایت کر دیتے ہیں، کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، ان کو کیا منہ لگانا، کیا کہنا۔ لیکن نوجوان، بچے، بچیاں یا وہ لوگ جو حقائق نہیں جانتے، وہ خراب ہو رہے ہیں، بگاڑا جا رہا ہے۔ قرآن حدیث کے حوالے سے غلط باتیں لوگوں کو، پہلے ہی کتنے فتنے ہیں۔ ایسے میں صحیح بات لوگوں تک پہنچانا اور ان فتنوں کا سامنا کرنا بلا شبہ جہاد ہے۔ معاشرے میں گند کس حد تک، عقیدے بھی خراب کیے جا رہے، کردار بھی بگاڑے جا رہے، کلچر، ثقافت، پہننا، اوڑھنا، بولنا، تہذیب، ادب، آداب، شرم، حیا، سب کچھ مٹایا جا رہا ہے۔ ماں باپ، اولاد، حقوق، فرائض۔ کوئی ایک مصیبت ہو تو عرض کروں، وہ چیزیں جن کو شرک نہیں کہا جا سکتا ان کو شرک کہا جا رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ شرک ہے کیا، جس بات کو چاہا شرک کہہ دیا، جس کو چاہا حرام کہہ دیا۔ جواب دیں تو سنتے نہیں ہیں، اپنی بات کو دہراتے رہتے ہیں۔ اب جس تک غلط بات پہنچی اس تک اگر جواب نہیں پہنچا تو اس کا ذہن تو خراب ہو گیا نا، وہ وہی سمجھے گا۔ اس سوشل میڈیا کو مثبت استعمال کرنا، پازیٹیو یوز، صحیح جائز استعمال کرنے کی بجائے غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کی کمزوری کہ وہ دین نہیں سیکھتے، بچوں کو اسکول میں تو ڈال دیتے ہیں مہنگی مہنگی فیسوں کے ساتھ، عقیدے نہیں سکھاتے، دین نہیں سکھاتے، ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا چپ ہو جائیں یا جواب دیں۔ تو جواب تو دینا ہے، نہیں دیں گے، برائی پر خاموش رہیں گے تو مجرم بن جائیں گے۔ حق بات کو پھیلانا ضروری ہے، گند ڈالنا اسلام کے دشمنوں کا، غیر مسلموں کا طریقہ، صفائی پیش کرنا اور حق واضح کرنا اللہ تعالی کی سنت۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے۔ جن لوگوں کو لفظ دین کے معنی معلوم نہیں، مذہب کے معنی معلوم نہیں، مسلک کے معنی معلوم نہیں، وہ لوگ آج دوسروں کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں ان میں، جواب سننے کی تاب نہیں ان میں۔